الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، ایک مرتبہ عظمت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، رمضان کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ رمضان خود ایک برکتوں عظمتوں والا مہینہ، اور پھر اس میں جمعہ کا دن ہو تو اس کی عظمتیں، برکتیں، اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک اور بڑھ جاتا ہے۔ اس مقام و مرتبے کی قدردانی یہ ہے کہ اس دن کو خصوصیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں، زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں گزارا جائے۔ جمعہ کے جو اعمال ہے اس میں فرمائے کہ سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے فتنے سے حفاظت فرما لیتے ہیں۔ کتنا بھی بڑا فتنہ آ جائے لیکن سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچا لیتے ہیں۔ اگر دجال بھی نکل آئے تو دجال کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے، سورہ کہف کے پڑھنے والے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ خود بھی عمل کرے، اپنے اہل و عیال گھر والوں کو بھی اس کی پابندی کروائے۔ جمعرات کی مغرب سے لے کر یہ جمعہ کی مغرب، اس وقت کے اندر یہ سورت پڑھ لی جائے۔ ساتھ میں سورہ جمعہ ہے، سورہ دخان ہے، یہ سب کرنے کے اعمال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کر کے بتایا ہے۔ آپ نے امت کو تعلیم دی، یہ فضیلتیں بیان کی۔ فضیلتیں اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ میری امت اس پر عمل کرے گی، فضیلت حاصل ہوگی، میری امت جنت میں جانے والی بن جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا، پل صراط سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ وہ نبی تو اتنی فکر لے کر دنیا میں آیا تھا، اور اس کا امتی اعمال کے اعتبار سے پیچھے ہے، خالی ہے۔ بس صرف دکھنے کے اندر ہم لوگ مسلمان ہیں، ظاہری وضاقت مسلمانوں کی سی بنا رکھی ہے۔ حقیقت میں ہمارا دل دنیا کی لذتوں میں پڑا ہوا ہے، دنیا کی رعنائیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی جینے کو ہم نے حقیقی جینا سمجھ لیا۔
یہ 60 سال کی زندگی 50-60 سال اس کی بھی اب تو کوئی گارنٹی نہیں. پہلے لوگ اوور 100 سمجھتے تھے. ابھی میں نیو یارک گیا تھا یہاں آنے سے پہلے. وہاں ایک اللہ کی بندی بڑی پریشان تھی. جس جگہ میں ٹھہرا تھا سامنے اس کا مکان تھا. وہ بھی ہمارے سورت شہر سے تعلق رکھتی تھی. ملاقات کے لیے آئی, اپنا دکھڑا سنانے لگی, سمجھانے لگی. امریکہ میں رہ کر وہ اتنی پریشان تھی. میں نے ان سے کہا کہ آپ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انڈیا میں ہوتی تاکہ آپ سکون کی زندگی گزارتی. اور اس نے اپنے ہسبینڈ, اس کے بھائی اور خاص کر اپنے خسر اور اپنی ساس کا رونا رویا, دکھڑا رویا کہ مجھے اتنا تنگ کرتے, اتنا پریشان کرتے. دن میں صرف 1 مرتبہ کھانا دیتے اور اگر وہ بھی زیادہ کھا لیا تو تانے لگاتے ہیں کہ کھا کھا کے بھینس کی طرح موٹی ہو جائے گی. اللہ اکبر. کسی کی بچی یہ ہمارے پاس امانت ہے. اگر ہم اس کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو ہماری اولاد, ہماری بچی جب کسی کے گھر میں دلہن بن کر جائے گی, کسی کی بہو بن کر جائے گی, تو وہاں اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونے والا ہے. وہ بے تحاشا رو رہی تھی, اپنا دکھڑا سنا رہی تھی. میں نے ان کو تسلی دی, دلاسا دیا. میں نے کہا کہ آپ کے ساس اور خسر کی عمر کتنی ہے؟ تو کہا کہ ساس 70 سال ہے اور خسر کی عمر 85 سال ہے. یہ بوڑھے ہو گئے, ضعیف ہو گئے, پھر بھی وہ تانا دینے سے, ڈانٹنے سے, کوسنے سے باز نہیں آتے. میں نے کہا بہن صبر کر لو, یہ کتنا جئیں گے یہ لوگ, دنیا سے چلے جائیں گے. آپ نے جتنا صبر کیا ہے اللہ تعالیٰ بعد میں آپ کو اس سے بہتر لائف دیں گے, اچھی زندگی دیں گے. تو وہ بیچاری لڑکی رو کر کہنے لگی. میں نے تو اس سے کہا, تسلی دی, یہ بوڑھے ہیں, چند دن کے مہمان ہیں, صبر کر لو. تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں, یہ لوگ جلدی مرتے نہیں ہیں. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ ان کی فیملی میں سب اوور 100 ہے. اللہ اکبر. یعنی اس کو بھی اندازہ ہے کہ بوڑھا 100 سال تک تو مجھے کوسنے والا ہے, 100 سال تک یہ بڑھیا مجھے تانے دینے والی ہے, ایک ہی وقت کھانا ملنے والا ہے. اور آپ کے یہاں جو یہ دودھ کا گیلن آتا ہے, کہا کہ 4 دن میں 1 گیلن ہمیں دودھ استعمال کرنا ہے. اور بڑی فیملی, 4 دن سے پہلے اگر 3 دن میں ختم ہو گیا تو کالی چائے پیو بغیر دودھ والی. تو بیچارے سامنے والے مکان والے کے پاس جاتے ہیں, بھائی تھوڑا سا دودھ دیجئے. امریکہ میں رہ کر یہ حال ہے. وہ پڑوسی سے مانگتے ہیں, کبھی کھانے پینے کی چیز ادھر سے مانگتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائیں. آج بھی ایسے دقیانوسی خیال کے لوگ موجود ہیں. کسی کی اولاد کو اپنی اولاد سمجھیں گے. ایک مسلمان ہے, اللہ کی بندی ہے, اس کا کھانا آپ نے کیسے روک لیا, اس کا پینا کیسے روک لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی تعلیم ہے, مبارک تعلیمات ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ, اپنے محلے والے کو کھلاؤ, پڑوسیوں کا خیال رکھو. ایک جنگ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. پوچھا کہ جس کا اپنے پڑوسی کے ساتھ نہیں بنتا وہ جنگ میں شریک نہ ہو. پڑوسیوں کے ساتھ ریلیشن اور تعلق اچھے ہونے چاہیے. آج ہمارے پڑوسیوں سے نہیں بنتا, بات بات میں جھگڑے. یہاں کا حال تو معلوم نہیں, یہاں تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑوس میں کون رہتا ہے کئی سال تک پتہ بھی نہیں چلتا ہے. لیکن ہمارے ملکوں میں یہ ہوتا ہے, روزانہ صبح اٹھو پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑے. اس کا بچہ اس نے گندگی پھینکی تو جھگڑے شروع, اس کا بچہ اس نے فلاں کام کر دیا, گھر کا ڈور جو ہے اس نے کھٹکھٹا دیا تو جھگڑے شروع. اللہ حفاظت فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرہ اور اسلامی زندگی سکھائی, سب کے حقوق سکھائے, سب کے آداب سکھائے کہ ہمیں کس طرح ڈسپلن, کس طرح اخلاق کے ساتھ رہنا ہے, کس طرح میل جول رکھنا ہے آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ. ہم لوگ ساتھ میں بیٹھے ہیں, ظاہر میں دیکھنے میں ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن دل اندر سے ملے ہوئے نہیں ہیں. دل میں ایک دوسرے کی عداوت ہیں, ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں, ایک دوسرے سے دشمنیاں ہیں.
نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم سچے پکے مومن کہلانے کے قابل اور لائق نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سادہ بڑا اچھا دین لا کر ہمیں عطا فرمایا، اور ہر زمانے میں امت میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مالدار بھی ہوتے ہیں، ایک غریب بھی ہوتے ہیں۔ مالدار لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ غربا کی فکر مندی کرے، ان کا خیال رکھے، اور غریبوں کا یہ حال ہے کہ وہ کسی کے سامنے سوال نہ کرے، وہ اللہ کے سامنے سوال کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، ہمارے جوتے کی لیس جو ہے وہ بھی ٹوٹ جائے، تو کسی سے سوال نہ کرے۔ فرمایا کہ اس کا سوال بھی اللہ سے کرے کہ اللہ جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہے اس کا انتظام فرما دے۔ ہر چیز میں اللہ، آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ۔ انسان کی زندگی میں اللہ کا نام آ گیا، فرما دے کہ اس کی دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ دیکھیے صحابہ اکرام دنیا کے معاملے میں ریس نہیں لگاتے تھے، وہ نیکیوں کے معاملے میں ریس لگاتے تھے۔ فقراء صحابہ تھے، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو غریب قسم کے صحابہ جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، ان کی باڈی پر پورا لباس بھی نہیں ہوتا تھا، کسی کے جسم پر پورا کپڑا ہے، کسی کے جسم پر آدھا کپڑا ہے، کسی کی باڈی پر آدھا کپڑا بھی نہیں ہے، سطر چھپانے کے بقدر کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ خود اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو اس طرح سے ایک دوسرے سے چھپ کر بیٹھتے تھے کہیں اللہ کے نبی کی نظر ہمارے سطر پر نہ پڑ جائے۔ سوچئے کتنی تنگی ہوگی، صحابہ اکرام نے کتنا سیکریفائز کیا، کتنی مشقتیں اٹھائی۔ تو وہ صحابہ سے شکایت لے کر گئے کہ اللہ کے رسول، جو مالدار صحابہ ہے وہ لوگ تو مالی اعتبار سے بھی اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، اور مالی اعتبار سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ تو ہم سے بڑھ گیا، تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول کوئی ایسا نسخہ بتائے، کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ ہم بھی یہ مالدار صحابہ سے مرتبے میں آگے بڑھ جائے، آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے نہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مال و دولت میں ان سے آگے بڑھ جائے، صحابہ نے ریکویسٹ کی اللہ کے رسول کو ایسا نسخہ بتائے کہ ہم مرتبے اور مقام کے اندر ان سے آگے بڑھ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے۔ صحابہ اکرام سوال کرتے تھے، لیکن اس سوال کا فائدہ پوری امت کو ہوتا تھا۔ سوال وہ اپنی ذات کے لیے کرتے تھے اور اللہ کے رسول جواب دیتے تھے، امت کے لیے فائدہ، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے فائدہ۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول کوئی وظیفہ بتائے، کوئی نسخہ بتائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ کتنی آسان بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مالدار صحابہ سے تمہارا مقام اور مرتبہ آخرت میں بڑھا دیں گے۔ دیکھیے 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے نماز کے بعد۔ کتنے منٹ ہو گئے؟ 5 منٹ بھی نہیں ہوتی۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 100 پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مالدار صحابہ سے تمہارا مرتبہ بڑھا دیں گے۔ اب وہ فقراء جو غریب صحابہ تھے وہ بڑے خوش ہو گئے، وظیفہ مل گیا۔ اب وہ مسجد میں پڑھنے لگے، 2-4 اس کونے میں بیٹھے ہیں، 2-4 اس کونے میں بیٹھے ہیں، چھپ چھپ کر پڑھ رہے ہیں۔ وہ مالدار صحابہ کو نہیں بتاتے۔ اب جو مالدار صحابہ تھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آخر کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، یہ چپ کے کچھ عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے پھر تحقیق کی، اندازہ کیا، پتہ لگایا کسی طرح سے، تو پتہ چلا کہ ہاں یہ لوگ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ مالدار صحابہ نے بھی وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر وہ فقراء صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول آپ نے جو نسخہ بتایا، جو وظیفہ بتایا، یہ تو مالدار صحابی بھی پڑھنے لگے، ان کا مرتبہ تو پھر ہم سے آگے بڑھ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اس سے نواز دیتے ہیں۔
تو صحابہ کرام کی سوچ نیکیوں میں آگے بڑھنا اور ہماری سوچ دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھنا. اس کا بزنس اتنا ہے میں اس سے کراس کر جاؤں, اس کا گھر 3 بیڈ روم کا ہے میں 4 بیڈ روم والا لے لوں, اس کی گاڑی BMW ہے میں فلاں لے لوں. ہماری سوچ دنیاوی ترقی کی بن گئی اور صحابہ کرام کی سوچ آخرت کے اعتبار سے آگے بڑھنے کی تھی. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف نے, آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دیجئے, گھر میں مجھے سویٹ ڈش بنانی ہے, کوئی میٹھی چیز بنانی ہے بچوں کے لیے. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے, آپ جو روزانہ کا مجھے خرچ دیتے ہیں میں اس میں سے کچھ بچا لوں گی. انہوں نے ایسا ہی کیا, تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی. چند دن کے بعد کچھ پیسے جمع ہوئے, گھر میں وہ سویٹ ڈش بنی, کھانے کے لیے بیٹھے, انہوں نے کھائی اور حضرت ابو بکر کو پیش کی. حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ بیوی کہنے لگی کہ آپ روزانہ کا جو خرچ دیتے ہیں اس میں سے میں کچھ بچاتی رہی اور الحمدللہ آج کچھ پیسے جمع ہوئے, میں نے یہ سویٹ ڈش بنائی. ہم ہوتے تو کتنے خوش ہو جاتے کہ ماشاءاللہ کتنی وفادار, کتنی لائق, کتنی قدردان وائف اور بیوی مل گئی. ہاں, خرچے میں سے بچا کر پھر اچھی چیز مجھے بنا کے کھلا رہی ہے. لیکن صحابہ کرام کے یہ حال نہیں تھا. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خرچ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے, اس لیے آئندہ بیت المال سے اتنا وظیفہ لینا بند کر دیا کہ یہ ضرورت سے زیادہ ہے. ہمیں زیادہ کی چاہت ہے, طلب ہے, اور صحابہ کرام جتنا ہو سکے کم لیتے تھے تاکہ لذتیں اور نعمتیں آخرت کے لیے چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو نعمتیں عطا فرمائی اللہ نے اس کی قدردانی دے, اور اللہ تعالیٰ ایسی زندگی ہمیں عطا فرمائے کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے بن جائے. دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے, آخرت کی لامحدود زندگی آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت ہمیں سمجھا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.